لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. اب میں بچوں کی چھوٹی بہن ثنا کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور آ کے اپنا آخری سبق سنائیں. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. سب سے پہلے میں بھائی محمد ادریس صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دلوائی ہے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کا قرآن پڑھنا ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے، ان کے عزیز و اقرباء کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے جو اس دنیا سے چلے جا چکے ہیں ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے. آپ سب لوگوں کو بھی مبارک ہو اور بالخصوص بھائی محمد ادریس صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بچوں کے اوپر محنت کی اور ان کو دینی تعلیم سے نوازا. میں بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے دعوت دیتا ہوں مدثر کو کہ وہ آئیں اور اپنا ایک چھوٹا سا گفٹ وصول کریں. اب میں مبشر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آ کے اپنا گفٹ وصول کریں. چھوٹی بیٹی ثنا کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور آ کے اپنا گفٹ وصول کریں. بہت شکریہ جی. اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا محترم جناب قاری خرم شہزاد لاشاروی صاحب کو
کہ وہ آپ کے سامنے علم کے عنوان پر علم کی اہمیت جو ہے نا وہ آپ کے سامنے بیان کریں. تشریف لاتے ہیں محترم جناب قاری خرم شہزاد اللہ شاہ صاحب. بس وہ نزدیک کر لیں وہ ٹھیک ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد سامعين مكرم، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو کائنات کا خالق ہے. درود و سلام نبی آخر الزمان پر احمد مجتبی پر صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین مکرم، سب سے پہلے تو انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں قرآن سکھانے والے قاری محترم حافظ عبدالحفیظ صاحب کہ جنہوں نے ایک عظیم عمل اس کے ذریعے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم سے نوازا، اور اس کے بعد اس کے والدین جو بچوں کے والدین ہیں وہ عظیم مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوائی. اللہ سب کے لیے اس کو راہ نجات بنا دے. سامعین مکرم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یہ قرآن ہم نے جبال پر نازل کیا، یہ شریعت ہم نے پہاڑوں پر نازل کرنا چاہی تو انہوں نے انکار کر دیا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. وہ اس بات سے ڈر گئے کہ قرآن یہ قانون اور یہ شریعت یہ قانون ان پر عمل اتنا مشکل ہے یا ان کی قدردانی اتنی مشکل ہے کہ ہم اس کے تحمل کے لائق نہیں ہیں. گویا کہ پھر اللہ رب العزت نے انسانوں کو اس لائق تصور کیا اور انسان کو اللہ رب العزت نے یہ شریعت اور قرآن کریم سے نواز دیا. ایک بڑی اہم بات، اللہ رب العزت کی ذات کتنی بڑی ہے کہ بڑائی کا عالم یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے، اس ایک فرشتہ جو 8 فرشتوں میں سے ہے، اس کے کانوں سے لو تک کا فاصلہ، کندھوں سے لو تک کا فاصلہ اتنا ہے کہ 500 سال تک اگر
ایک تیز ترار پرندہ اڑتا رہے تو تب جا کے اس کا فاصلہ طے کرتا ہے. ایک روایت میں 4 فرشتوں کا ذکر ہے. یعنی اللہ کی کبریائی کا اتنا عالم ہے، اتنا بڑا. آپ اب اندازہ کیجئے ایک اور مثال سے کہ اللہ کی کبریائی کتنی بڑی ہے کہ آسمان دنیا ہے، اس آسمان دنیا کے سامنے زمین کی حیثیت اتنی کمتر ہے کہ جیسے ایک لق و دق صحرا میں ایک سکہ پڑا ہوا ہو، جتنی اس کی حیثیت ہے اتنی اس دنیا کی آسمان دنیا کے سامنے حیثیت ہے. پھر آگے بڑھتے چلے جائیں، آسمان دنیا کی حیثیت دوسرے آسمان کے سامنے اتنی ہے کہ جیسے لق و دق صحرا میں ایک چھلا پڑا ہوا ہو. پھر دوسرے آسمان سے اوپر چلے جائیں، تیسرے آسمان کی کبریائی کا عالم یہ ہے کہ دوسرا آسمان ایک معمولی سی حیثیت رکھتا ہے، ایک کڑے اور چھلے کی مانند اور حیثیت رکھتا ہے. پھر چوتھا آسمان اتنا بڑا ہے کہ تیسرا آسمان اس کے مقابلے میں ایک چھلے اور کڑے کی حیثیت رکھتا ہے. پھر اوپر جائیے، پانچواں آسمان وہ اتنا بڑا ہے، یعنی یوں حجم بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کا کبریا، اس کی بڑائی اتنی بڑی ہے کہ ایک لق و دق صحرا میں ایسے ہے جیسے نچلا آسمان جیسے کڑا پڑا ہوا ہے، ایک چھلا موجود ہے، ایک سکہ نما شے موجود ہے. پھر چھٹے آسمان کی حیثیت بڑی ہے. پھر اس سے اوپر ساتواں آسمان ہے. پھر اس سے اوپر اللہ کا عرش ہے. پھر اس سے اوپر اللہ کی کرسی ہے. یعنی اللہ کی کبریائی کا عالم کیا ہوگا، اللہ کی بڑائی کا عالم کیا ہوگا، کہ اللہ کے وجود کا عالم کیا ہوگا. ہم تصور کریں تو ہماری حیثیت ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کے مقابلے میں نہیں رہتی، لیکن اللہ ہمیں چنتے ہیں. اتنی کبریائی والی ذات ہمیں چنتی ہے کس کے لیے؟ اپنے کلام. اتنی بڑی ذات ہمیں اپنا کلام، جب فرشتوں کے سامنے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کتنی خوش نصیب ہوگی وہ مخلوقیں کہ جو اس قرآن کو سنیں گی، اس قرآن کو پڑھیں گی. یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی کتاب کے لیے چنا ہے. آج ہمیں دنیا کا کوئی شخص، کوئی معتبر شخص اگر ہماری حیثیت کمتر ہے اور ہم معتبر جانتے ہیں وزیر اعظم کو، ہم جانتے ہیں امریکہ کے صدر جو بائیڈن کو، یا سعودی عرب کے بادشاہ کو، یا کویت کے بادشاہ کو، اور ہمیں شرف مل جائے کہ وہ ہم سے ہم کلام ہونے آ رہا ہے، ہمیں شرف مل جائے کہ وہ ہماری طرف خط لکھ رہا ہے، کتنا اعزاز ہم تصور کریں گے کہ ایک امیر کبیر بڑے ملک کا سربراہ مجھ سے ہم کلام ہو رہا ہے، میری طرف پیغام لکھ رہا ہے، خط لکھ رہا ہے. ہمیں ہماری خوشی کی انتہا نہ رہے گی. تو اللہ رب العزت جب اتنی بڑی ذات اپنے کلام کو، اپنے پیغام کو، اپنے خط کو نبیوں کے ذریعے اپنے پیغام کو ہم تک پہنچائیں تو ہمیں تو پھر خوشی سے کھلے نہیں سمانا چاہیے. یعنی ہماری خوشی کی انتہا نہیں رہنی چاہیے، لیکن گھائے غفلت کہ ہم نے اس کی قدردانی نہ کی. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا اس طرح ہم نے قدر نہ کی. ہمارے اسلاف نے قدر کی تھی تو اللہ نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا تھا، ان کو کیا مقام عطا فرمایا تھا. حضرت امام نافع مدنی مدینہ میں بہت بڑے قاری اور امام تھے، 70 سال تک قرآن مجید کی تلاوت لوگوں کو سکھاتے رہے، قرات کا علم دیتے رہے. 70 سال تک ایک مسجد نبوی میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت سکھاتے رہے. یعنی آج ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ معمولی کوئی عمل ہے. امام نافع مدنی
کے امام ہیں, آج ہم ان کی روایت تلاوت کرتے ہیں. وہ امام نافع مدنی, ان کا شرف کیا تھا؟ ان کے منہ سے ہمیشہ خوشبو آیا کرتی تھی, ان کے منہ مبارک سے خوشبو کے حلے آیا کرتے تھے. امام نافع مدنی, لوگ بڑا تعجب کرتے ہیں, اور ان کے مقام و مرتبہ کا عالم یہ ہے کہ کسی سے جسارت بھی نہ ہوتا تو پوچھیں کہ ان سے خوشبو کیوں آتی ہے. ایک شخص نے جسارت کی, کوشش کی, اور امام نافع علیہ رحمت سے پوچھتا ہے کہ عالی مقام, عزت و شرف آپ کے لائق ہے, ایک جسارت کرنا چاہتا ہوں, سوال باندھنا چاہتا ہوں. کہا کہیے کیا سوال ہے؟ کہا آپ کے منہ مبارک سے, آپ کے منہ پر انوار سے خوشبو کے حلے آتے ہیں, معطر منہ مبارک رہتا ہے. آپ کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں؟ آپ کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں؟ کہا خوشبو کہتے ہو؟ کہا آج تک خوشبو استعمال کرنا تو دور کی بات, میں خوشبو کے قریب تر نہیں بھٹکا, قریب تر خوشبو کی نہیں گیا. کہا پھر وجہ کیا ہے آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے؟ پھر وجہ کیا ہے کہ آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے؟ کہا اگر راز جاننا چاہتے ہو تو سنو. کہا ایک رات میں سویا ہوا تھا, ایک رات میں سویا ہوا تھا, خواب نیند میں تھا, اور حضور کا چہرہ پر انوار کا دیدار ہوتا ہے. حضور کا چہرہ پر انوار کا خواب میں دیدار ہوتا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں, فرماتے ہیں آپ تلاوت کر رہے ہیں, یعنی حضور گرامی تلاوت کر رہے ہیں, اور تلاوت کرتے کرتے کہا اپنے لبوں کو میرے لبوں سے جوڑ دیا, اور اپنے لعاب کو میرے لعاب سے ملا دیا. کہا جب میں بیدار ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ میرے منہ سے خوشبو آ رہی تھی, اور میرا حجرہ پر انوار بھی خوشبو سے معطر ہوا. یہ ہے قاریوں کی شان, یہ ہے قراء کی عظمت, یہ ہے قرآن مجید پڑھنے والوں کی حقیقی عظمت اور رفعت اور بلندی. بڑے بڑے ائمہ اور محدثین ان سے ملاقات کے مشتاق رہتے تھے, اشتیاق اور شوق رہتا تھا. اور امام قالون امام نافع کے شاگرد, امام قالون امام نافع کے شاگرد ہیں, اور اللہ کی طرف سے یہ کانوں کی سماعت سے محروم کر دیے گئے, یعنی سننے کی استطاعت ان کے اندر نہیں تھی. اللہ اکبر, کوئی بات انہیں سمجھ نہیں آتی تھی, کوئی بات انہیں کانوں سے سنائی نہیں دیتی تھی, حتیٰ کہ تیز ترار آواز بھی اور بجلیوں کا چمکنا بھی, آسمانوں بجلیوں کا چمکنا بھی ان کے کانوں کو ہلا نہیں سکتا تھا, یعنی اتنے سماعت سے محروم تھے. تو لیکن اللہ نے انہیں شرف دیا تھا, تو جب قرآن کی تلاوت کی جاتی اس کو ایسے سنتے کہ جیسے ایک صحیح سالم سماعت والا شخص قرآن مجید کی تلاوت سنتا ہے. اللہ نے ان کو یہ شرف دیا. آج اللہ رب العزت کے ان نام لیواؤں کو, قرآن مجید کی تعلیم دینے والوں کو اور قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے والے یہ سعادت کے مستحق ہیں. قرآن مجید کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عظیم فرمان ہے, وہ جو عظیم فرمان کہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھتا اور سکھلاتا ہے. تم میں سے بہترین وہ ہے
وہ قرآن کو سیکھتا اور سکھلاتا ہے. اور اس کے سب سے بڑی دلیل یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے رہے جب تک وحی کی ابتدا نہ ہوئی. اور مورخین خاموش ہیں کہ جب پہلی وحی اتر آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, جب اقرا کے کلمات اترے کہ پڑھیے, علم کو حاصل کیجیے, قرآن مجید کو حاصل کیجیے, جب یہ پہلی وحی آئی تو اللہ کے رسول دوبارہ غار حرا میں نہیں گئے. یعنی علم اور قرآن کی ابتدا تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن سے بول دیا, گویا جاننے والوں, علم کے متلاشیوں اور قرآن کے علم کو حاصل کرنے والوں, فرمایا معاشرے سے کٹ کر رہنا یا علیحدہ ہو جانا یا فراق کو اپنا لینا یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے. اقرا کی پہلی وحی اس بات کی دلیل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن کے علم کی ابتدا ہوئی اللہ کے رسول دوبارہ غار حرا کی طرف نہیں گئے. آج ہم قرآن کریم کی تعلیم کو تو چھوڑے بیٹھے ہیں, یونیورسٹی اور کالجز کو تو اپناتے ہیں, لیکن قرآن کے علم سے اپنی اولادوں کو قرآن کے نور سے منور نہیں کرتے. ہم محروم کر دیتے ہیں قرآن کے علم سے لوگوں کو, قرآن کے علم سے اپنی اولادوں کو, اپنے بچوں کو. جو حقیقی علم ہے, کل کسی صاحب نے پوچھا کہ حقیقی علم کیا ہے, کل کسی صاحب نے پوچھا کہ حقیقی علم کیا ہے, تو بتایا گیا حقیقی علم ہے قرآن اور سنت. یعنی قرآن و سنت کو حاصل کرنا حقیقی علم ہے, قرآن کو حاصل کرنا حقیقی علم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قرآن سے اتنی محبت کرتے تھے, مشرکین نے آپ پر دائرہ کار تنگ کر دیا تھا اور آپ نکلنے لگے. ایک شخص نے کہا بھائی تم اتنے صاحب بصیرت شخص ہو, میں تجھے امان دیتا ہوں. کہا ٹھیک ہے, واپس پلٹ آئے. مشرکین سے کہا میں اس کو امان دیتا ہوں, تم نے اسے کچھ نہیں کہنا. کہا ہماری شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ کہا یہ اپنی عبادت کرے اپنے گھر میں رہ کر, قرآن کی تلاوت کرے اپنے گھر میں رہ کر. کہا منظور. حضرت ابو بکر صدیق اپنے شہر میں مسجد بنا لیتے ہیں, بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. مشرکین پر یہ شاق گزرتا ہے, مشکل ہو جاتا ہے, ان کے بچے اور ان کی عورتیں تلاوت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. مشرکین اس شخص کی طرف جاتے ہیں جس نے امان دی ہوتی ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں آپ نے تو کہا تھا یہ اپنی عبادت اپنے گھر تک محدود رکھے گا, اسے اپنی امان واپس لو. وہ شخص جاتا ہے, کہا یا تو اپنی عبادت کو محدود کر لو یا میری امان واپس کرو. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا جاؤ جاؤ, اپنی امان تم اپنے پاس رکھو, میں ڈنکے کی چوٹ پر قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہوں گا اور اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا. یہ تھی وہ صحابہ. حضرت ابو بکر صدیق کی ہچکیاں بن جاتی تھی, روتے روتے قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرتے کہ خواتین, مشرکین کی خواتین اور بچے آ کر سنتے اور حضرت ابو بکر کی ہچکیوں کو سنبھالتے. اور رسول اللہ علیہ وسلم ان کی قرآن سے محبت کیا ہے. ابھی رسول فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو ہڈیاں کے ابلنے کی طرح آپ کے منہ مبارک سے آواز آتی, اتنا روتے. اور ایک صحابی روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات قیام میں کھڑے ہوئے اور ایک ہی آیت تلاوت کرتے ہوئے روتے رہے اور پوری رات گزر گئی. ان تعذبهم فانهم عبادك, ان تعذبهم فانهم عبادك. ایک آیت تلاوت کرتے کرتے پوری رات گزر گئی. یعنی قدردانی کیا ہے کہ ایک آیت پر اتنا غور کیا جاتا, اتنا غور کیا جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات گزار دیتے تھے. یہ عالم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین مکرم, قرآن مجید کو پڑھنے والا, قرآن مجید کو سیکھنے والا, الواہب بالقرآن,
مع السفرة الكرام البررة، کل قیامت کے دن معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں عزت و شرف پانے والا ہوگا۔ قبر میں اس کی قبر نور سے منور ہوگی، اور ایک طرف سے منکر نکیر آئے گا، قرآن مجید کی تلاوت اس کو گھیر لے گی، دوسری طرف سے آئے گا نماز گھیر لے گی، دوسری طرف سے آئے گا صدقہ و خیرات گھیر لیں گے۔ یعنی قرآن مجید کا شرف اتنا ہے کہ عزت و تکریم اتنی ہوگی کہ اللہ رب العزت اس قرآن کو ڈھال بنا دے۔ تو ساتھیوں، قرآن مجید کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ آج ہم نے قانون اور ضابطوں کو طور پر قرآن مجید کو نہیں رکھا۔ آپ اس بات سے اندازہ کر لیں کہ اللہ ایک حکم بیان کرتے ہیں، اللہ ایک حکم بیان کرتے ہیں قرآن مجید، اور بعد میں کہتے ہیں اللہ کان علیم حکیما، کہ اللہ حکمت و دانائی اور مدبر والا ہے، علیم ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے وراثت کے احکام کو بیان کروایا، مثال کے طور پر اللہ نے نکاح کے احکام کو بیان فرمایا سورہ نساء کے اندر، اور وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ کان علیما حکیما، کہ اللہ علیم ہے کہ تم نے نکاح کرنا ہے، ولی کو شرط رکھنا ہے۔ اللہ نے نکاح متع کو حرام قرار دیا، نکاح حلالہ کو حرام قرار دے دیا، اور ان کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ علیم ہے اور حکیم ہے۔ علیم کیوں کہا اللہ نے؟ قرآن مجید کو سب اس نے نہیں، اللہ نے علیم اس لیے کہا کہ تمہارے ذہنوں کی کیفیتوں کو قیامت سے لے کر اور ہمیشہ سے لے کر جب سے دنیا بنی ہے قیامت کی دیواروں تک ہر ایک کی ذہنی کیفیت سوچ اللہ واقف ہے۔ آج دنیا کے لیے قانون اور ضابطے بنائے جاتے ہیں پارلیمنٹ میں، وہ لوگ چند ایک لوگوں کو مد نظر کے قانون بنا دیتے ہیں۔ اللہ فرما رہے میرا قانون علیم نے بنایا ہے، میں علیم ہوں، یعنی پوری انسانیت کو مد نظر رکھ کر اللہ قانون بناتے ہیں۔ اللہ آنے والی نسلوں کا اعتبار کر کے انسانوں کے ذہنوں کو مد نظر رکھ کے اللہ قانون اتارتے ہیں، اور اللہ تمام تر حکمتوں کو مد نظر رکھ کے قرآن مجید اور قانون اور ضابطوں کو بناتے ہیں۔ آج دنیا کے قانون دان چند افراد کو مد نظر رکھ کے، حالانکہ ان کی ذہنیت سے بھی واقف نہیں ہوتے، وہ منافقانہ روش سے قانون بنا رہے ہوتے ہیں، اور اللہ قانون کو نازل کرتے ہیں، قرآن مجید کو نازل کرتے ہیں تمام تر امور کو مد نظر رکھ کر کہ لوگوں کے ذہنوں کے مطابق ہو، امن دینے والا ہو، لوگوں کے لیے صحیح درست لے جانے والا ہو سمت کی طرف، اور امن کا گہوارہ ہو۔ تو آج ہم اس قرآن کو قانون کے طور پہ لیتے نہیں، ہم سمجھتے ہیں صرف پڑھنے تک کافی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اس کو پڑھ لینا کافی۔ حقیقت میں قرآن کو سمجھنا اور اس کے قانون اور ضابطوں کو اوڑھنا بچھونا بنانا، یہ حقیقت میں قرآن ہے اور یہ تعلیم ہے۔ ساتھیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق فرمایا قرآن مجید پڑھنے والا یا قرآن مجید کو اوڑھنا بچھونا بنانے والا، اللہ اس کی وجہ سے قوموں کو بلندی عطا کرتے ہیں۔ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ قرآن مجید کی وجہ سے اللہ قوموں کو عروج بخشتے ہیں، اور قرآن مجید کی وجہ سے اللہ رب العزت قوموں کو اللہ زوال پذیر کر دیتے ہیں۔ تو آج ہماری ذلت و رسوائی کا جو اصل سبب ہے قرآن مجید کو چھوڑ دینا ہے۔ قرآن مجید کو سمجھیے، اپنی اولادوں کو سکھائیے، پہلا سٹیپ ہے قرآن مجید کو پڑھنا، اور دوسرا سٹیپ ہے قرآن مجید کو سمجھنا۔ آئیے پہلے سٹیپ سے ابتدا کیجیے، قرآن مجید پڑھنے سے ابتدا کیجیے۔ اللہ تمام احباب کا آنا قبول فرمائے۔ اللہ قاری صاحب، قاری محترم جنہوں نے قرآن مجید کی عظیم تعلیم دی ہے، ایک عظیم کام کیا ہے، اللہ ان سے یہ کام قبول کر لے۔
اللہ ان کے لیے باعث نجات بنا دے. اللہ ان کے والدین کے لیے اور جن بچوں نے قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے اللہ ان کو ان کے معانی اور مفاہیم و مطالب سمجھنے کے لیے اللہ توفیق دے دے. اللہ ان کو قرآن مجید کا حقیقی داعی بنا دے. اللہ تمام تر بھائیوں کا آنا قبول کرے. جو سنا ہے اور جو سنایا ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بھائی دعائیں مغفرت کر لیں, دعائیں بخشش کر لیں, اور اسی طرح دعائیں شفا ہے.